हाँ जी, ऑनलाइन हो जाओ सब लोग। हाँ जी साइमा, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हमारा आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है, ऐसा करो ग्रुप में जल्दी से मैसेज करो कि सब लोग ऑनलाइन हो जाएं। ठीक है, सब लोग हो जाएं तो फिर उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से।
हाँ जी। हम उसी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने अभी लास्ट लेक्चर में एंड किया था। एंगर देखा था, एग्रेशन देखा था, ठीक है, और हमने थ्योरीज देखी थी, ठीक है। थ्योरीज के बाद हमने कल्चरल कंसिडरेशन देखी थी कि कल्चर किस तरह से कल्चरल फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा हमने असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस में हमने असेसमेंट देखी थी, ठीक है। आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही सबको? असेसमेंट हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस में डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। पेशेंट की सेफ्टी जो है सबसे पहले होनी चाहिए जब आप डायग्नोज कर रहे हो पेशेंट को। इसके अलावा क्या देखना है, रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस एंड रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस आर प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस में हमें क्या देखना है, हमने देखना है सबसे पहले हम रिस्क देखेंगे कि सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस क्या है, कि जो वो खुद से सोच समझ के कर रहा है। रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस क्या है, जो दूसरे लोग उससे करवा रहे हैं, और इसके लिए प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस वो किस तरीके से हम फिर बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इफ द escalating and not amenable to early nursing interventions or de-escalating
techniques, then medication and restraint from the necessary. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ نہیں اپنے اگریشن کو بڑھا رہا اور اس میں کچھ بھی امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی ارلی انٹرونشنس میں، یا اس کو یہ اسکلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اسٹاپ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے ٹیکنیکس جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ پراپرلی نہیں ہو رہی، تب ہم میڈیکیشنس اور ریسٹرین پیشنٹ کو کریں گے اگر ضروری ہوگا تو. ٹھیک ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ کسی بھی ٹائپ کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تو ہمیں پیشنٹ کو باندھنا ہی پڑے گا، ریسٹرین کرنا ہی پڑے گا، میڈیکیشن دینی ہی پڑیں گی، تو پھر ہم وہ کام کریں گے. کب؟ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے، مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں نکل رہا تھا. ٹھیک ہے. آؤٹ کم آئیڈینٹیفکیشن میں کیا ہے؟ انکلوژن آف شارٹ، انٹرمیڈیٹ اور لانگ ٹرم گولز اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. پلاننگ میں کیا آئے گا؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو این سی پی بنانا آتا ہے. این سی پی کا پتہ سب کو ایڈ پائی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں این سی پی کیا ہے؟ ایکچولی نا لائٹ جا رہی ہے اور سسٹم کے ساتھ جو ہے نا یو پی ایس نہیں ہے، اس لیے جب بھی لائٹ جاتی ہے تو کال کٹ جاتی ہے، مطلب کنیکشن. مجھے بتاؤ کہ این سی پی کیا ہے، این سی پی میں ایڈ بائی کیا ہے، تو مجھے آپ کا تھوڑا سا نا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو کتنا نالج ہے. ایڈ بائی کیا ہے؟ ایڈ بائی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم این سی پی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے اسسمنٹ. ایڈ بائی ہے اسسمنٹ، ڈائگنوسس، پلاننگ، انٹروینشنز اور ایویلیویشنز. تو اسسمنٹ ہم نے دیکھ لیا. جب ہم ڈائگنوسس پہ آتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈائگنوسس میں اب آپ کیا دیکھو گے کہ پیشنٹ کی آپ نے سیفٹی دیکھ لی ہے، رسک دیکھ لیے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ایسکلیٹ کریں گی، اور ہم ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا ٹیکنیکس یوز کریں گے. اگر ٹیکنیکس کام نہیں کرے تو پھر ہم ڈائریکٹ میڈیسن پہ چلے جائیں گے. اس طرح کی چیزیں. اب آؤٹ کم کی آئیڈینٹیفکیشن بھی تو کرنا ضروری ہے نا، آئیڈینٹیفائی کرنا. اس میں انکلوژن آف شارٹ ٹرم گولز آئیں گے، انٹرمیڈیٹ اور لانگ ٹرم گولز آئیں گے، یعنی کہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پلاننگ کی. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شارٹ ٹرم گولز کرنے ہیں، انٹرمیڈیٹ کوئی مڈل لیول پہ، اور لانگ ٹرم گول بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پلاننگ میں کیا ہے؟ نیسیسیٹیٹ کرنا ہے، نیسیسیٹیٹ ساؤنڈ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اسیسمنٹ کے بارے میں انکلوڈنگ ہسٹری. ٹھیک ہے. پریویس ایکٹس آف وائلنس ہم دیکھیں گے، کوموربڈ دیکھیں گے، ڈس آرڈرز دیکھیں گے، پریزنٹ کوپنگ اسکلس دیکھیں گے، الٹرنیٹیو دیکھیں گے، اور نان وائلنٹ ویز ٹو ہینڈل اینگر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ڈی ایسکلیٹنگ اس کو ٹیکنیکس کہتے ہیں. تو نیسیسیٹیٹ ساؤنڈ اسیسمنٹ ہم اس میں کریں گے، جس میں ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیں گے. ہسٹری میں ہم کیا چیزیں چیک کریں گے؟ ہر ایک اس کا پریویس ریکارڈ دیکھیں گے، یعنی کہ اس نے کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس کیا ہے، کبھی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوموربڈ رہی ہے، کوئی ڈس آرڈر ہوا ہے، پریزنٹ کوپنگ اسکلس
کیا یوز کر رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ اس نے الٹرنیٹیو کچھ یوز کیا ہے، کوئی میڈیسن لی ہے یا اس کو کوئی جو ہے وہ تھراپی وغیرہ ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ سب کیا ہے، یہ پلاننگ ہے. کوموربڈ، اب دیکھو کچھ لوگ جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر مینٹل النس ان کو چل رہی ہے، اگر کسی کا مینٹل النس کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے ساتھ اس کو کوموربڈ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ادر میڈیکل النس بھی ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس پیشنٹ جو ہیں وہ اگر آیا ہے شیزوفرینیا کے ساتھ، تو ایسے اکثر پیشنٹس کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے اور ہائپر ٹینشن بھی، اور ہارٹ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ادر میڈیسنس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈس آرڈرس کیا چل رہے ہیں، کوئی ادر آرگنس، کوئی ملٹی آرگن ڈس آرڈر تو نہیں ہے، سنگل آرگن ڈس آرڈر تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں. کوپنگ اسکلس بھی کیا کرا ہے، اپنا مائنڈ کیسے ڈائیورٹ کرتا ہے، الٹرنیٹیوس کیا یوز کرتا ہے، نان وائلنٹ تھا یا وائلنٹ وے تھا اس کا اینگر کو ہینڈل کرنے کا، یہ سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس سے ریلیٹڈ ہم پلاننگ کریں گے. امپلیمنٹیشن میں ہم کیا کریں گے، ہم دیکھیں گے، انشور کریں گے سیفٹی کو. سیفٹی ہونا بہت ضروری ہے. اسٹیجز آف وائلنس سائیکل ہونا چاہیے، اس کے اسٹیجز کیا رہے ہیں ہم نے امپلیمنٹیشن میں دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم نے سیفٹی اپنی بھی دیکھ لی ہے، پیشنٹ کی دیکھ لی. جب ہم چیزوں کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، اب پتہ لگے آپ نے نرسنگ کیئر پلان تو بنا لیا، جب آپ امپلیمنٹ کرنے لگے تو پیشنٹ نے پکڑ کے آپ کو مارنا شروع کر دیا، یا ورکر کو یا نرسز کو، کسی کو بھی. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سیفٹی میں اور کیا چیز آ سکتی ہے؟ ہاں جی بچوں بتاؤ. اس کے علاوہ سیفٹی میں اور کیا چیز ہوتی ہے؟ انشور سیفٹی میں اور کیا لیں گے؟ مبین، مریم، مہرین، رمشا، انیزے، سیما، ارشاد. جی بچوں، سیفٹی مینس پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو فردر انفیکشن سے، انجری سے. ٹھیک ہے. اور شارپ انسٹرومنٹ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مینٹلی ایل ہے تو ریسٹرین کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہاں سائڈریز کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا آواز والی بات کو تھوڑا سا کم فوکس کرو، کیونکہ ہیڈ فون نہیں ہے، میں نے ہینڈ فری فی الحال لگایا ہے، تو اس میں اس طرح سے آواز آ رہی ہے. ہینڈ فری ہے تمہاری؟ ہینڈ فری کوئی فری ہے اس وقت؟ اچھا تو غنی بیٹا تمہارا کلاس والے آیا ہے غنی، اس کا نام کیا؟ اس کا نام کیا؟ اچھا ہاں، دیکھنے چلنے میں پریشانی نہ ہو. ہاں یہ بات آپ کی مبین بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. مینٹل میں اتنے برے حالات ہیں نا، یقین کرو کہ وہاں پہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے نا.
ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے سیما آپ ٹھیک کہہ رہی ہو. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک بار ایک پیشنٹ تھا, اس نے اپنے جو ہے وہ, اب آپ جیسے ہم شاپس کی بات کر رہے ہیں, کسی کو شاپ اس کے اندر نہیں آتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں. ہم جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پیشنٹ تھا, ایک پیشنٹ تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیڈ شیٹ کے ساتھ ہینگ کر لیا تھا. وہ ہر وقت کہہ رہا تھا میں نے خودکشی کرنی ہے, خودکشی کرنی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بیڈ شیٹ کے ساتھ ہینگ کر لیا. اب بیڈ شیٹ تو دیکھو نا کس چیز میں آتی ہے, نہ وہ شارپس میں آتی ہے, نہ وہ کسی ایسے آبجیکٹ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے جو بیڈ شیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ہینگ کیا, وہ اس کو بچھانے کے لیے دی گئی تھی. تو مطلب کہنے کا یہ, اب ایون آپ یہ دیکھو کہ پیشنٹس کے جو ٹراؤزرس پہنتے ہیں اس میں بھی ہم زاربن وغیرہ نہیں دیتے پیشنٹس کو, لاسٹک دیتے ہیں کہ زاربن کا بھی مس یوز نہ کریں, ہینگنگ کے لیے یوز نہ کریں, کسی اور کا نہ گلا دبا دیں. اس طرح کے بھی جو ہیں وہ پریکاشن میئرز لیے جاتے ہیں, پروٹیکٹیو میئرز لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم کیٹاگرائز اگر کرنے لگے نا تو وہ بہت ساری کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اسٹیجز آف وائلنس سائیکل میں کیا آئے گا, سب سے پری اسالٹو فیز آتا ہے, اسالٹو فیز آتا ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے پوسٹ اسالٹو, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ والا جو ہینگنگ والا سین ہوا تھا, اس میں پیشنٹ نے نا اپنے آپ کو ہینگ کر لیا اور اس کی ڈیتھ بھی ہوگی, کافی دیر سے ہو چکی تھی, سیل میں تھا پیشنٹ, کسی نے دیکھا نہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی پیشنٹ کو زیادہ ٹائم ایسے پیشنٹ کو نہیں لگتا جو اپنے آپ کو ہینگ کر لے, کچھ منٹ میں ہی وہ کام ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو ہم میڈیسن دیکھیں یا میڈیکل دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ہینگ کرنے کے بعد, ٹریکیا ٹوٹ جاتا ہے, اس کی جو ووکل کورڈ ہے اس کی افیکٹ ہوتا ہے, پیشنٹ بریتھ نہیں کر پاتا, ایئر ویز کا obstruct ہو جاتا ہے, ہینگنگ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سانس لینا بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ منٹس کے اندر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اس کے ساتھ ہوا. اچھا, تو ہوا کیا کہ پیشنٹ نے جو ہے جب اپنے آپ کو ہینگ کر لیا, تو جو آف ٹائم تھا شفٹ کا ختم ہونے کا, اس میں پتہ لگا کہ پیشنٹ نے ہینگ کر لیا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, جلدی جلدی اس کو اتارا اور آئی سی یو میں شفٹ کر دیا, جو وہاں کا آئی سی یو تھا ادھر بھیج دیا. اب وہاں کے آئی سی یو بھیجنے کا کیا ہوا کہ پیشنٹ نے انہوں نے کوشش کی, پیشنٹ کے جو وہاں کا جو اسٹاف تھا انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے کور ہو جائے. اگر یہ ہمیں سوسائڈ ہو رہی ہے, ہینگنگ آ گیا, تو یہ کیونکہ پیشنٹ کے جو مینٹل پیشنٹس ہیں ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ کیسز لیا جاتا ہے, بہت زیادہ لیگل کیسز ہوتے ہیں مینٹل پیشنٹس کے. تو اگر ان کو ذرا سا بھی انٹرپٹ کیا, کسی بھی اگر اس کے اندر کوئی بھی اگر سچویشن کے اندر کسی قسم کا بھی فلاز ہوں, تو وہ لیگل کیسز جو ہیں وہ بہت لمبے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ سپوز اب وہ پیشنٹ تھا, اگر اس کی پراپر انکوائری ہوتی اور وہ جو ہے وہ سوسائڈ نہیں, مرڈر بھی بن سکتا تھا, مرڈر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. لیکن وہ جو ہے جب اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ جو ہے وہ اس نے پیشنٹ نے سوسائڈ کی تھی. لیکن اس کی وجہ سے ابھی بھی نہیں آ رہی, اب آ رہی ہے. اب آ رہی سمجھ یا نہیں؟ ہلو, اب اسپیکر
इसका इशू है तो फिलहाल अब आप लोग गुजारा करो, मैं इस पर भी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैंने ये किया कि मैंने इसको दूर कर दिया, दूर से ऊंचा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या है कि अब हम स्टेजेस देखें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अच्छा, इसमें अब क्या है, स्टेजेस ऑफ वायलेंस साइकिल में क्या है, प्री असॉल्टिव है, असॉल्टिव है और पोस्ट असॉल्टिव है, ठीक है। प्री असॉल्टिव फेज में क्या होगा कि जो है वो डी एस्केलेटिव, इसके लिए हम डी एस्केलेटिंग टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। असॉल्टिव फेज में हम क्या करेंगे, पेशेंट को मेडिसिन देंगे और सिक्लूजन्स करेंगे, यानी कि इनवॉलंटरी कन्फाइनमेंट ऑफ पेशेंट अलोन इन रूम, ठीक है। सिक्लूजन का मतलब है कि हम पेशेंट को, वो नहीं चाहता लेकिन हम उसे सेल में रखेंगे, उसे बंद करके रखेंगे अकेले कमरे में, क्योंकि अब इसका एक ये भी सोल्यूशन होता है कि जो लोग अग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, अगर उनको किसी के साथ रखा जाए तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार कुटाई करते हैं, अपने से ज़्यादा वो दूसरों को मारते हैं, तो इसीलिए भी उसको अकेला रखा जाता है क्योंकि वो अग्रेसिव है, ठीक है। तो मेडिसिन देते हैं और उसको रिस्ट्रेन करते हैं, सिक्लूजन्स करते हैं। रिस्ट्रेन क्या है, रेफर्स टू एनी मैनुअल मेथड और मैकेनिकल डिवाइस। इसके लिए किसी भी मैनुअल मेथड से मैनुअली या फिर किसी मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू या मटेरियल के थ्रू या इक्विपमेंट अटैच किया जाता है और एडजस्ट किया जाता है, पेशेंट की बॉडी को, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बेसिकली। यानी कि आप कुछ भी बांध देते हो, कोई भी चीज़ रस्सियाँ वगैरह बांध के या स्पेशल डिवाइसेस, आपको पता है वो हुक बने होते हैं, उसके अंदर रख के तो उसको लॉक कर दिया जाता है, हाथ पाँव अच्छी तरीके से बांध दिए जाते हैं, या आर्म बोर्ड वगैरह होती हैं, लेग बोर्ड वगैरह होती है, उनके साथ बांध दिया जाता है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिस्ट्रेन में, और आपको सिक्लूजन में पता होना चाहिए सिक्लूजन क्या है, इनवॉलंटरी कन्फाइनमेंट है, पेशेंट की कमरे के अंदर अलोन रखने की। और रिस्ट्रेन क्या है कि जो है रिस्ट्रेन में क्या होता है, किसी इक्विपमेंट या ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के साथ पेशेंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या है, पोस्ट असॉल्टिव फेज क्या होता है, इसमें पोस्ट सिक्लूजन्स होती हैं, यानी कि बंद करने के बाद रिस्ट्रेन स्टाफ शुड रिव्यू द इंसिडेंट विद पेशेंट एंड अदर्स। पोस्ट असॉल्टिव में क्या होता है कि जब पेशेंट को बंद कर दिया गया है, कमरे शमरों में रख दिया गया है, रिस्ट्रेन कर दिया गया है, उसके बाद जो है इंसिडेंट को रिव्यू किया जाता है, पेशेंट देखते हैं और अदर स्टाफ देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्यों किया, क्योंकि प्री असॉल्टिव में पेशेंट जो है वो अग्रेसिव है और वो मार कुटाई कर रहा है, तो हमने जब उसको जैसे ही जज कर लिया तो हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट को कि जो एस्केलेटिंग टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ रहा है, उसका गुस्सा बढ़ रहा है और वो वायलेंट हो रहा है, हमने उसे स्टॉप करना है, हमने उसके उसे जो सिचुएशन है उसको हमने वहाँ पे रोकना है। फिर अगला क्या है, हमने असॉल्टिव फेज देखा जिसमें उसको हमने मेडिसिन दे दी और उसको बंद कर दिया और ये वो सिचुएशन सारी हो गई। अगले में अब हुआ कैसे, वजह क्या थी और उसने क्या क्या नुकसान किया, अगले फेज में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा, नर्सिंग जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हमने क्या करना है कि इम्प्लीमेंटेशन में अगला स्टेप आ जाता है कि क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग की जाएगी, डीब्रीफिंग की जाएगी, ठीक है। यानी कि स्टाफ एनालिसिस ऑफ वायलेंट एपिसोड देखा, यानी कि क्रिटिकल इंसिडेंट देखा जाएगा, उसको ब्रीफ किया जाएगा, उसको उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि स्टाफ जो है वो एनालाइज कर सके वायलेंट एपिसोड को, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वायलेंट एपिसोड होगा, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी कि वायलेंट उसका बिहेवियर क्यों हुआ और कितने टाइम के लिए चला, कितने घंटे वो अग्रेसिव रहा, कितने मिनट्स अग्रेसिव रहा, ठीक है। एंटिसिपेट करेंगे इंक्रीज एंजाइटी और एंगर इन हॉस्पिटल सेटिंग। फिर हम देखेंगे कि एंजाइटी जो है वो बढ़ रही है और एंगर हॉस्पिटल सेटिंग में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। एंजाइटी रिडक्शन टेक्निक्स देख जाएंगे, ठीक है। इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद कॉग्निटिव डेफिसिट देखा जाएगा।
ٹھیک ہے. پیشنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ انٹروینشن فار پیشنٹ دیکھے جائیں گے وتھ کوگنیٹو ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیٹاسٹروفک ریئیکشن دیکھیں گے, یعنی کہ سویئر ایجوٹیشن ہے, اگریشن ہے انکلوڈنگ اسکریمنگ ہے, اور کرائی ہے, اسٹرائک آؤٹ کر رہا ہے ڈیو ٹو فیئر. ٹھیک ہے, کس طرح کا وہ بہیو کر رہا ہے. انٹروینشن فار پیشنٹ وتھ کوگنیٹو ڈیفیسٹ ہم دیکھیں گے. سائیکو تھراپی میں ہم دیکھیں گے مینج کرونک ایگریشن. ٹھیک ہے, بیہیویئر انٹروینشن اور کوگنیٹو بیہیویئر اپروچز ہم کریں گے. یہ سب چیزیں ہم نے امپلیمنٹ کروانی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھو میں آپ کو پھر سے ایکسپلین کر دیتی ہوں. کریٹیکل انسیڈنٹ ڈیپ ریڈنگ میں کیا آتا ہے, ڈیپ بریفنگ میں کہ ہم اسٹاف جو ہے وہ انالیسس کرے گا وائلنٹ ایپیسوڈس کے, کتنی ایپیسوڈ جو ہیں وہ اس کی تھی, سارے دن میں کتنی دفعہ وہ اگریسو ہوا, اس کی ڈیوریشن کیا تھی, ٹائمنگ کیا تھی. ڈاکومنٹیشن کریں گے, پھر اس کو ریٹرن میں لائیں گے, کیونکہ دیکھو جب پیشنٹ اگریسو ہوا تو آپ نے اسے سیل میں کرنا ہے. تو سیل میں کرنے کے لیے ہم خود سے الاؤ نہیں کرتے پیشنٹ کو سیل میں بند کرنا جب تک ہم ڈاکٹر سے لکھوا نہیں لیتے. تو فائل کے اوپر ڈاکٹر لکھتا ہے کہ کیپ ان سیل. ٹھیک ہے, یہ کیپ ان سیپریٹ روم. تو جب تک ڈاکٹر آرڈر نہیں کرے گا تب تک ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ایپیسوڈز ہیں جتنا وہ وائلنٹ ہے اس کے پراپر ڈاکومنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. اگلے میں کیا ہے, اینٹیسپیٹ کرنا ہے انکریز اینگزائٹی کو. ٹھیک ہے, آپ نے آبزرو کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اور مطلب اوور آل آپ نے جو ہے نا آبزرویشن میں رکھنا ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, انگزائٹی کو اور اینگر کو ہاسپٹل سیٹنگ کے اندر رہتے ہوئے. اس کے علاوہ انگزائٹی ریڈکشن ٹیکنیکس ہم یوز کریں گے کہ اگر پیشنٹ کسی وجہ سے انگزائٹی لے رہا ہے, اس کو پرابلم کیا آ رہی ہے, اگر پیشنٹ گھر بات کرنا چاہتا ہے, فیملی سے ملنا چاہتا ہے, تو وہ ہم اسے پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اکثر پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا میری گھر بات کروا دو, میں اپنے گھر ملنا چاہتا ہوں, میری امی کو بلا دو, ابو کو بلا دو, اور اس ٹائم میں کوئی ان کی بات نہیں سنتا. تو زیادہ تر اگریسو لوگ جو ہے نا اگریسو تب ہوتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا ہے, میری بات کرو, انہوں نے نہیں کروائی. وہ غصہ اصل میں اپنے ماں باپ پہ نکال دیتے ہیں, ان پہ غصہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا ہے انگزائٹی ریڈکشن ٹیکنیکس یوز کرنی ہے کہ اگر ہمارے پولائٹ بیہیویئر سے اگر وہ اچھا فیل کرتے ہیں, اگر سولوشن ہو سکتا ہے تو وہ ہم کریں گے. اس کے علاوہ انٹروینشنز فار پیشنٹ وتھ کوگنیٹو ڈیفیسٹ کے ساتھ جن کی کوگنیٹو اپروچ پور ہے, ڈیفیشینٹ ہے, ان کے لیے انٹروینشن ہم کیا کریں گے. سب سے پہلے کیٹاسٹروفک ریئیکشن ہم دیکھیں گے, اس پہ فوکس کریں گے. سویئر ایجوٹیشن ہوگی, پیشنٹ کو اگریشن ہوگا, انکلوڈنگ اسکریمنگ, کرائی اور اسٹرائک آؤٹ ڈیو ٹو فیئر ہوگا. ٹھیک ہے, سائیکو تھراپی ہم کریں گے, مینج کرونک اگریشن ہوگا, بیہیویئر انٹروینشن ہوگی, کوگنیٹو بیہیویئر اپروچز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اپلیکیشن آف نرسنگ پروسیس میں کیا ہے, امپلیمنٹیشن میں فارماکولوجیکل اور بایولوجیکل اور انٹیگریٹو تھراپیز ہم کریں گے. اس میں میڈیکیشن ہوگی فار ایکیوٹ اگریشن. ٹھیک ہے, اور میڈیکیشن فار کرونک اگریشن. ایکیوٹ میں کیا ہوگا, اس میں ایٹیپیکل اینٹی سائیکوٹک دی جائیں گی, اور ٹیپیکل اینٹی سائیکوٹک دی جائیں گی, اور بینزوڈازپینز دیے جائیں گے. اب ایٹیپیکل کیا ہے, جو کہ اے نکلا ہے ایبسنٹ سے, جو کہ انڈائریکٹ وے سے ہوگا. جو ٹیپیکل ہوگی, جو ایگزیکٹ وہ سلیکٹیو ہوگی, یعنی کہ برین سلیکٹیو ہوگی یا مائنڈ سلیکٹیو ہوگی, اس طرح کی ہوں گی. اور میڈیکیشن فار کرونک اگریشن کے لیے کیا ہوں گی, اس کے لیے کاربا میزاپین ہوتی ہے, میزاپین ٹیبلٹ ہے وہ دیتے ہیں. اس کے لیے بیٹا بلاکر دیتے ہیں, بسپر دیتے ہیں, لیتھیم دیتے ہیں, اینٹی کنولسنٹس دیتے ہیں. لیمیکل کے نام سے آتی ہے. ایویلیوشن میں کیا ہوگا, کیئر پلان ود اسپیسیفک آؤٹ کم کرائٹیریا اینڈ ریویو اسینشل. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایویلیوشن میں یہ چیزیں دیکھنی ہے. ہمیں پرووائڈ کرنا ہے انفارمیشن اباؤٹ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ انٹروینشنز ہیو اچیوڈ دا آؤٹ کم. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ کس لیے اباؤٹ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ انٹروینشنز ہیو اچیوڈ دا آؤٹ کم. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ انٹروینشن پرووائڈ کرنی ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں سمجھ آئی, کچھ پوچھنا ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہو. اچھا, میں سوچ رہی اس اگلا لیکچر میں آپ کا فارماکولوجی کا رکھوں تاکہ ہم لوگ بھی اچھی طریقے سے کر لیں. آپ لوگوں کا کلاس والا آیا, اور میرے خیال آپ لوگوں کا یہ نام ہے کس کا, شہباز کوئی لڑکا ہے نا میرے خیال.
ہاں جی بچوں کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلو آپ لوگ اس کو ریوائز کر لو میں اتنی دیر اٹینڈنس لگا لیتی ہوں.